اسحاق ڈار صاحب جو ہیں آج کل درباروں پہ جاتے ہوئے بڑے نظر آتے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی دربار پہ اکثر اوقات جاتے رہتے ہیں، یہ لوگوں کی طرف سے کچھ ذرائع نے بتایا۔ تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو ان کی زندگی کس طرح گزرتی ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک عقیدے کی بات ہے تو میں نے تو ان سے زیادہ کسی کو یہ جو ان کا یہ عقیدہ ہے اس پہ عمل پیرا، اس پہ ایک ایمان میں نے بڑے کم لوگوں کا دیکھا ہے جتنا میں نے ڈار صاحب کا دیکھا ہے۔ ہاں، یعنی کہ ایک انسان رات کے 10 بجے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے داتا صاحب جانا ہے یا بری امام جانا ہے۔ واقعہ بتا دیں، کہانی کیا ہے؟ کیا اس طرح کی بیشتر کہانیاں ہیں کہ ڈار صاحب پورے دن 17 گھنٹے ایک انسان کام کر رہا ہے، صبح 7-8 بجے سے فجر کے وقت وہ اپنے دن کا شیڈیول بنانا شروع کرتے تھے، تہجد کی نماز کے بعد وہ کام شروع کرتے تھے، فجر تک وہ شیڈیول فائنل کرتے تھے اگلے دن کا۔ ٹھیک ہے، 7-8 بجے وہ دفتر آتے تھے، رات 10 بجے تک ان کی میٹنگز ہوتی تھی۔ تو 10 بجے اگر عام پاکستانی کوئی مساج کرا رہا ہے، کوئی سونا جا رہا ہے، کوئی سوئمنگ کر رہا ہے، تو ڈار صاحب کا سکون اس بات میں تھا کہ میں کہیں حاضری آج دوں، ٹھیک ہے، میں خدا سے روبرو ان کے ہو کے کوئی بات کروں۔ تو ایک ہر انسان کی ایک پروفیشنل، تو وہ اکثر رات کو ایک دم کہتے تھے کہ چلو جی بری امام چلیں، ٹھیک ہے، وہاں جاؤں گا جی، ذکر ہوگا، بیٹھیں گے۔ تو اس انوائرمنٹ میں ان کو سکون بہت زیادہ ملتا تھا، اور وہی آئی تھنک ان کا جو ایگزائل میں جتنا عرصہ میاں فیملی اور یہ رہے، تو اسی لیے یہ سعودی عرب گئے، کیونکہ یہی ان کی روٹین خانہ کعبہ کے حوالے سے بھی تھی، ریگولر جانا، حاضری دینا۔ تو وہ عقیدت ان کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اب یہ ہر انسان کی ایک ذاتی زندگی ہے بالکل، اور ایک اس کی پروفیشنل لائف ہے۔ کچھ لوگوں کی پروفیشنل لائفز وہ جتنے طاقتور ہوتے جاتے ہیں کنٹروورشل ہو جاتی ہے، لیکن ذاتی زندگی میں اگر عقیدے کی بات کی جائے، اگر ان کی اسلام سے، مذہب سے، اسپریچولیٹی سے، ان سب چیزوں سے، روحانیت سے، اس کے ساتھ عقیدت اور محبت کی بات کی جائے، تو میں نے ان کو 100 میں سے 100 پایا۔ 100 میں سے 100 پائے۔ اچھا، یہاں پہ لوگ بہت کہیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا جو ہے وہ اسکیجول بناتے ہیں کہ میں نے کام کرنا کیسے، تو کردے کی نہیں، پاکستان کیوں نہیں ترقی کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی۔ یہ تو بتائیں سر کہ یہ شاید مریم نواز صاحبہ نے بھی کئی بار بولا ہے کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فجر کے وقت اٹھتے ہیں، وہ بڑی محنت کر رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ ارسلان صاحب، آپ سوچتے ہوں گے کہ میں بار بار آپ کے سوالوں کو چیلنج کرتا ہوں۔ جی، آپ کو پتہ ہے 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، جی، تو اس کے بعد امریکہ نے یہ تفریق بنائی کہ یہ دنیا میں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور یہ غریب ڈیولپنگ ملک ہیں۔ ایک ڈیولپنگ کنٹری آج تک گریجویٹ کر کے ڈیولپڈ نہیں بن سکا۔ پھر اگلی باتیں ہوئی کہ اچھا چلو نہیں ڈیولپڈ کنٹری بن سکے، کیا چین آج بھی ڈیولپڈ کنٹری ہے؟ چائنا کے آپ ولیج یا سٹیز، بڑے سٹیز اور ولیجز کے اندر اتنا ڈفرنس ہے۔ چائنا میں تو ان کے ولیجز کے اندر آج بھی زندگی بڑی مشکل ہے۔ ون چائلڈ پالیسی کے دوران تو ایک ریپریسو رجیم بھی تھی، زندگی بھی مشکل تھی، غربت بھی بہت زیادہ تھی۔ پوری دنیا کے سب سے زیادہ لوگ، غریب لوگ چائنا میں رہتے تھے۔ آج انڈیا کی 2 چیزیں ہیں بھارت کے اندر۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ غریب لوگ بھارت میں رہتے ہیں، لیکن چونکہ سب سے زیادہ غریب لوگ بھارت میں رہتے تھے، تو سب سے زیادہ پچھلے 15-20 سال میں غریب لوگوں کو پاورٹی سے اوپر بھی بھارت نے لفٹ کیا۔ لیکن یہ جو پاورٹی سے اوپر لفٹ کرنا ہے نا، یہ پتا کیا ہے کہ ایک تھریش ہولڈ بنا دیا گیا کہ $1.5 سے اوپر پر پرسن پر ڈے اگر انکم ہے کسی گھر کی، $1.5 یعنی پاکستانی 400-450 روپے، تو اس کا مطلب ہے آپ غریب نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا تھریش۔ تو اچھا، اگر 1.5 سے ایک بندہ 1.51 پہ چلا جاتا ہے تو وہ کاغذوں میں تو آ گیا کہ یہ غربت سے باہر نکل آیا، لیکن وہ ابھی بھی بہت غریب ہے۔ ٹھیک ہے نا، ابھی وہ بارڈر لائن پہ کھڑا ہے۔ وہ ابھی بھی زندگی کی بیسک نیسیسٹیز، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم، خود اچھی پرائیویٹ ہیلتھ کیئر جو ان ملکوں میں آپ کو لینی پڑتی ہے کیونکہ سرکار تو ایبسنٹ ہے، پرائیویٹ ایجوکیشن اس کے بچے نہیں لے سکتے۔ فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ آدمی آج بھی غریب ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ملک بتا دیں 1945 کے بعد، چھوڑ دیں پاکستان کو، میرا گریبان پکڑ لیں، اسحاق ڈار صاحب کا پکڑ لیں،
عمران خان کا پکڑ لیں, کسی بھی سیاستدان کا پکڑ لیں, ٹھیک ہے کام نہیں ہوا پاکستان میں, کچھ چیز سیکٹرز میں ہوا بھی, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کون سا ڈیولپنگ کنٹری آج ڈیولپ ہوا ہے. یہ سوال میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ یہ سوال پھر ہماری معیشت پہ نہیں ہے ارسلان صاحب, یہ سوال اس بے انصاف انٹرنیشنل اکنامک سسٹم کے اوپر ہے جس نے وہ جو طاقتور تھے آج سے 75 سال پہلے اس عالمی معیشت میں وہ مزید طاقتور سے طاقتور ہوتے گئے, اور اب ٹرمپ جیسے لوگ انہی غریب ملکوں کے اوپر مزید ٹیرف لگا رہے ہیں کہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہماری برابری کرنے کی خواہش بھی کیوں رکھی. سر اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کی کوئی اچھی ان کی عادتیں جو آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہو؟ دیکھیں جی, کوئی انسان اگر متوسط طبقے سے پاکستان کا 2 بار 3 بار فائنانس منسٹر بنے, 3 بار, ایک دفعہ 97 سے 99, پھر اس کے بعد ابھی 16 مہینے کے لیے, پھر 2013 سے 17, تو اس میں ایک کوالٹی تو ہوتی ہی ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑا ہارڈ ورکر ہوتا ہے. ہی از ان his 70s, میں نے ان سے زیادہ ہارڈ ورکر کسی کو نہیں دیکھا, یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا. تو ابھی بہت محنت آپ کی, اگر آپ اس پہ آپ کا انالیسز لینا چاہوں جی, تو اس وقت انہیں وزیر خارجہ تو بنا دیا گیا, وزیر خزانہ کیوں بنایا گیا؟ اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے, مجھے یہ تو نہیں پتا. آپ کے موجودہ وزیر خزانہ جو ہیں یہ بھی بتائیے گا کیا وہ اس سسٹم کو ٹھیک لے کر چل رہے ہیں؟ پاکستان میں نا IMF کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹولے کا بڑا قبضہ ہے ارسلان صاحب, اس کو کہتے ہیں ہم, ایک اکانومسٹ ہے ندیم الحق صاحب, وہ بڑی اس کے بارے میں ٹویٹر پہ باتیں کرتے ہیں, آپ نے شاید دیکھا ہو. وہ ٹولہ ہے جس کو کہتے ہیں بینکر حضرات. شوکت عزیز بینکر, معین قریشی وزیر اعظم پاکستان بن گئے ٹرانسپورٹ ہو کے بینکر, شاہد جاوید برکی فائنانس منسٹر بن گئے 97 میں کیئر ٹیکر, ورلڈ بینکر, اورنگزیب بینکر, اور یہ سارے اکانومسٹ ہیں بھی نہیں, ان میں سے کچھ ہیں جیسے شاہد جاوید برکی نوٹیبل اکانومسٹ تھے, باقی سب نہیں ہیں. ان کو معیشت کی اس طرح سے سمجھ نہیں ہے, بینکنگ سیکٹر کو صرف سمجھتے ہیں. یہ سب کوئی سٹی بینک سے آ گیا, کوئی ورلڈ بینک سے آ گیا, کوئی یہاں پہ یہ HBL میں کام کرتے تھے. پھر جتنے گورنر اسٹیٹ بینک ہوئے وہ بھی سارے اکانومسٹ نہیں تھے, ان میں سے بڑے بینکر تھے تو وہ گورنر اسٹیٹ بینک بنتے گئے, سارے بڑے بینکر, وتھرا کو لے لو اور جتنے بعد میں بھی آتے رہے. تو یہ جو بینکروں کا قبضہ ہے معیشت پہ, یہ سارے بینکر جو ہیں یہ ایسے پیراشوٹ سے اترتے ہیں, اور یہ پاکستان میں کچھ طاقتور حضرات سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں. ان کی کچھ کوالٹیز ہیں, ایک تو یہ پیسے کی مینجمنٹ کو اچھا سمجھتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے پیسے کی موومنٹ کو, کیش فلو کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. جو معیشت دان ہوتا ہے نا وہ پالیسی بناتا ہے لیکن وہ کیش فلو کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا. یہ لوگ جو اکاؤنٹنگ ہے نا کیش فلو اس کو اچھا سمجھتے ہیں, تو یہ پیسے کے بارے میں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور اس سے یہ کنونس کر لیتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا ان کا بول چال, اٹھنا بیٹھنا ایک سرٹن طرح کا ہوتا ہے, بینکنگ کے اندر رہ کے انہوں نے ہائر لیول کنیکشن بھی بنا لیے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی ایک قبضہ ہے, ان بینکر حضرات کے بارے میں بات کوئی نہیں کرتا, لیکن بار بار یہ پاکستان میں فائنانس منسٹر, گورنر اسٹیٹ بینک, پوری معاشی پالیسی پاکستان کی جتنی ہے وہ سیاستدان کے ہاتھ میں, یا اکثر فوج کے بارے کے اوپر الزامات لگتے ہیں, ان کے ہاتھ میں اتنی نہیں رہی جتنی اس انٹرنیشنل بینکرز کے ہاتھ میں رہی. ٹھیک ہے.